تو اس پر بھی بات کریں گے. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب، جو ابتدائیے میں نے بات کی، یہ یور تھاٹس کہ یہ جو افغانستان اور خاص طور پر یہ جو قابض افغان رجیم ہے اس کو جو میسج دیا گیا پاکستان کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طریقے سے پسپائی کے بعد ان کو امن یاد آیا ہے اور وہ سیز فائر کی درخواست کی ہے، ڈو یو تھنک کہ اٹ کین بی پرماننٹ، یا کس سے بات ہوگی اس دوران ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بالکل جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ڈبل پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے افغان طالبان کی، وہاں پہ جو حکومت، تو میں اس کو نہیں کہوں گا، نہیں وہ افغان طالبان رجیم اس کو کہا جا سکتا ہے. ایک طرف سے وہ سیز فائر کا کہتے تھے اور ایک طرف سے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طرح حملہ کریں. اب ہماری افواج نے بالکل ایک نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم میں اگر دیکھیں، سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے دیکھیں، تو الحمدللہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوا، چاہے وہ بھارت کے ساتھ یا ابھی ان صورتحال کی پیش نظر، تو بالکل انہوں نے بالکل منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے بالکل اس کو نپ ان دا بٹ کیا، اور ہمیشہ الحمدللہ ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی کی جو انہوں نے ٹھانی ہے، الحمدللہ ہمیں ان پہ فخر ہے. یہاں پہ ایک بات ضرور میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے. افغانستان وہ ملک ہے جس کا خالی بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا، اس کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے، اس کا بارڈر ترکمانستان کے ساتھ بھی لگتا ہے، اس کا بارڈر تاجکستان کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو پھر یہ تمام تر جو معاملات ہیں، خوارج یا فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ صرف پاکستان کی سائڈ کے بارڈر پہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی یہ ترکمانستان کی سائڈ پہ؟ کیوں نہیں ہوتی تاجکستان والی سائڈ پہ جو بارڈر شیئر کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتی یہ ایران کے ساتھ جو بارڈر شیئر کیا جاتا ہے؟ تو یہ بائی ڈیزائن ہے، اور یہ بائی ڈیزائن اس لیے ہے کیونکہ ان کو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی جو بیکنگ ان کو موجود ہے، جو وہاں پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کے جو کام کرتے ہیں، جو ٹیررسٹ فنڈنگ ان کو وہاں پہ ملتی ہے ٹیررزم پھیلانے کے لیے، یا اس طرح کی افراتفری ایک ایسی صورتحال پھیلانے کے لیے، یا ٹی ٹی پی کو مضبوط کرنے کے لیے، آئی ایس کے پی کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹی ٹی اے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ اور پھر اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے تھرو افغانستان، تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا یہ بالکل پورا بالکل ایسے there are so many things that can be discussed. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. عقیل ملک صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیے، اس سے آگے بڑھتے ہیں. کے پی میں فائنلی ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو ایک عمل تھا، آئینی عمل تھا، وہ مکمل ہوا اور سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے اندر گورنر صاحب نے ظاہر ہے کہ کافی چیزیں کریٹ کی، اور لیکن وہ کوئی ہلا بہانہ کام نہیں آیا. اب یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبے کے معاملات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی آگے کی آبزرویشن ہے اس اعتبار سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں امید کروں گا کہ جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبے کی بہتری، صوبے کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے. جو ایک ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس حوالے سے، اور جو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ خود کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں، and I'm sure یہ کوئی باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں ان سے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ میرے صوبے کی ترجیحات پہ اگر میں دیکھوں یا ترجیح بنیادوں پہ دیکھوں تو پرائیورٹیز کیا ہیں. اور وہ پرائیورٹیز میرے خیال سے فی الوقت جو ہے سب سے بڑی پرائیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے. اس حوالے سے کہ جس کا ذکر آج میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا، تو ان کی پارٹی کے بانی نے بھی کیا کہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کو، جو کہ اچھی خوشائند بات ہے، لیکن جو ان کی سپیچ تھی اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن قرار دیا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے اقدامات کروں گا، نہ گورننس پہ بات کی. پھر جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو نظر دیا، میں چاہوں گا اس پہ آپ اگر اس کو ایڈریس کر پائیں. جی میں اس پہ بالکل ضرور، میں کیونکہ دیکھیں یہ آج کی بات ہے اور کل کی جو ہیپننگز ہیں جو میں نے میڈیا پہ بھی دیکھی یا ادروائز جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی پارٹی کے صوبائی صدر کی، وہ یہ سارے یہی بات کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب ہو گئے، جنید اکبر صاحب ہو گئے، انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا جی ہم سب کے ساتھ مل کے جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی پہ یا دہشت گردی کے خلاف جو اسٹریٹجی بننی ہے، جو مؤثر
ایک اسٹریٹجی بنائیں گے, اس میں ہم چاہتے ہیں تمام تر اسٹیک ہولڈرز ہوں, ہم اس بہتری کے لیے کام کریں گے. ہمیں میسج تو یہی وہ ڈسیمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہی دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس صوبے کے وزیر, نو منتخب وزیر اعلیٰ, جس طرح اس نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو باتیں کی, دیکھیں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. کیا میسج ہم دے رہے ہیں پوری دنیا کو, اور کیا میسج دے رہے ہیں ہم کے پی کی عوام کو, اور کیا میسج دے رہے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو, کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ, یا اس ٹائم وزیر اعلیٰ الیکٹ کہا جائے, سی ایم الیکٹ, تو اس نے کہا جی بالکل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا ایڈ اینڈ سول پاورز جو ہے وہ 245 والا آرٹیکل وہ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل وفاق کے ساتھ کوئی وفاقی پالیسی پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, ہم کوئی جو ہے کسی قسم کی جو معاملات ہیں آپریشن کے حوالے سے وہ ہم نہیں کریں گے. دیکھیں جب مل بیٹھ کے تمام تر اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے, وفاق کی ایک پالیسی ہے, whether you like it or not, آپ کو وفاق کی پالیسی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا, کیونکہ وفاق کی پالیسی اگر فورن پالیسی کے ریلم میں آتی ہے یا اس ڈومین میں آتی ہے, تو پھر آپ کا یہ استحقاق نہیں ہے بحیثیت ایک صوبہ کہ آپ اس پالیسی کے خلاف جائیں. آپ کو ایز کلوزلی ایز پاسبل اپنے آپ کو الائن کرنا پڑے گا پالیسی کے ساتھ. اور یہاں پہ دوسری بات, ایک جو چیز اور جی ایک لاسٹ آخری چیز میں ضرور اس میں کہوں کہ ابھی تو میرے خیال سے تھوڑی سینٹی پریویل کی ہے, جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں میڈیا پہ یا ادروائز جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی پارٹی کے لیڈرز کی, وہ اچھی خوشائند آ رہی ہیں کہ وہ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک کوہیسو پالیسی لانا چاہتے ہیں اس معاملے کے اوپر, اور ایک اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن رکھنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے معاملے کے اوپر کہ کس طرح آگے بڑھا جائے اور مؤثر انداز سے اس کا مقابلہ. Let's see what happens. تو عقیل صاحب, your thoughts on that جی. دیکھیں انہوں نے بیٹھنے کی بات کی, تو ہم تو کتنی دفعہ اگر انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ایون سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو بالکل ایک نہیں بے تحاشا دفعہ ہم نے بارہا دفعہ ان کو دعوت بھی دی, بیٹھنے کی بات بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ پولیٹیکل ایشو ہو, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, مطلب اس پہ بالکل کوئی جو ہے یا گورننس کے معاملات ہوں یا ادروائز جو بھی ایشوز ہیں, اس پہ بیٹھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, اور ایک دفعہ بیٹھے اور پھر خود ہی اٹھ کے چلے گئے. یہاں پہ ایک بات میں بصد احترام ضرور کہوں گا, جہاں پہ آپ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے کی, اور ابھی 48 گھنٹے کا کیونکہ سیز فائر ہوا ہے اور انگیجمنٹ ہوگی, تو سبسٹینشل پروگریس کے حوالے سے اور ایک پراپر جو بات چیت ہے کہ ان کو فائنل وارننگ کے حوالے سے کہ بھئی انف از انف. یہ دیکھیں آپ یہ مجھے بتائیں, اس پورے جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے, کیا اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں گیا, کیا اس ملک کا وزیر خارجہ نہیں گیا, کیا نائب وزیر اعظم نہیں گیا, کیا وزیر دفاع نہیں گیا, کیا آپ کے اسپیشل جو ریپ ہیں یا امبیسڈر ہیں وہ نہیں گئے؟ اتنے لوگ تو گئے وہاں پہ, ان سے بات چیت کر کے آئے, ان سے ایشورنسز لے کے آئے کہ جی بالکل ہم ٹی ٹی پی کو یا افغانستان کو ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے. I got it. مجھے ایک اور ٹی ٹی اے کے خلاف آئی ایس کے پی جو ہے, یہ پھر بھی 4 دن کی یا 2 دن کی سیز فائر ہو جاتی ہے, اور 2 دن جو ہے الحمدللہ سکون رہتا ہے, 4 دن سکون رہتا ہے, اس کے بعد پھر پاکستان اور بات یہ کہ for them to realize as well, یہ بات ہے. کہ واقعات میں ایک اور چیز ہے بیرسٹر صاحب, میں ایک اور چیز پہ آپ